علیکم محمد اظہر صدیق اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ کافی عرصہ ہوا براڈ شیٹ پہ بات نہیں ہو سکی، لیکن اب اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے۔ براڈ شیٹ کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے 1 مین ٹرائبیونل تشکیل دے دیا گیا کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017 کے تحت، اور جسٹس ریٹائرڈ شیخ عصمت سعید کو باقاعدہ ممبر یا ہیڈ کہہ دیں تعینات کر دیا گیا۔ اس ٹرائبیونل کے ٹی او آر میں ریکویسٹ کروں گا ٹیم کے ساتھ وہ چلا دیں، اور باقاعدہ جو نوٹیفائی ہوا ہے 1 مین ٹرائبیونل، اس کا نوٹیفیکیشن بھی بیک گراؤنڈ پہ چل جائے تاکہ کلیئرٹی آ جائے کہ ٹرانسپیرنسی ہے اس کے اندر۔ جن لوگوں کو مروڑ اٹھ رہے ہیں یا جن کو تکلیفیں اور دقتیں ہیں نا، وہ بھی ذرا کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ جائے۔ دیکھیں سوشل میڈیا پہ اور اس طرح کے الزامات یہ لگانا یہ ایک وتیرہ ہے 5th جنریشن وار۔ جسٹس ثاقب نثار صاحب سابقہ چیف جسٹس پہ کیا کیا الزامات نہیں لگائے، اور میں تو ان سے بھی گزارش کرتا ہوں جب ملاقات ہوتی ہے میں کہتا ہوں آپ اوپنلی یہ سارے معاملے میں سامنے آئیں۔ جسٹس شیخ عصمت سعید صاحب کیا کیا الزامات نہیں لگائے، لیکن سیلیوٹ ٹو دیٹ مین۔ انہیں کام کرنا ہے، ان چیزوں سے نہیں ہے صرف یہی عوام کی باتیں اور جھوٹ سچ سن کے آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ اور ہم تو دیکھتے آ رہے ہیں نا سارے معاملے میں کہ 5th جنریشن وار کتنی ڈینجرس ہے اور یہ کس طرف جا رہی ہے۔ اور عرفان ہاشمی کے ساتھ کافی پروگرام بھی براڈ شیٹ کے حوالے سے کیے، پھر وہ بھی بتایا کہ سردار لطیف کھوسہ صاحب نے براڈ شیٹ کی طرف سے پاناما کیس کے اندر جو پٹیشن دائر کی تھی والیوم 10 کے حصول کے لیے، وہ بھی ریکارڈ کی چیزیں ہیں ساری۔ تو معاملہ بابے چل رہا ہے۔ اب اس میں دقتیں اور مسائل کن کے لیے ہیں؟ چونکہ جن کو کوئی این آر او ملا یا جنہوں نے کوئی ایڈوانٹیجز لیے براڈ شیٹ کے حوالے سے، جو انکوائری اور انویسٹیگیشن کے حوالے سے نام کافی آ چکے ہیں۔ اس میں شریف خاندان کا، پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے آفتاب شیر پاؤ اور کئی نام ہیں جو سامنے آ چکے ہیں۔ تو مسائل تو ان دو لوگوں کو ہے، ان کے حوالے سے ہے کہ ان کے دور میں کیا کچھ کیا، چیزیں چھپا کر رکھیں اور قوم کے سامنے اصل حقائق نہ آنے دی۔ اب یہاں سلیم اللہ صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس شیخ عصمت صاحب کی تعیناتی کو کمیشن کے ہیڈ یعنی جوڈیشل کمیشن کے طور پر پاکستان کمیشن کے تحت وہ تعیناتی کو چیلنج کیا۔ وہ فیصلہ محفوظ ہو گیا تھا، میرا خیال ہے شاید فیصلہ جاری کر دیا گیا ہو۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے پاس میرے تک لیٹسٹ خبر نہیں آ سکی، لیکن بظاہر یہ ریٹ مینٹینیبل نہیں ہے، ابھی تک تو چیز سامنے نہیں آ سکی، لیکن یہ قابل سماعت نہیں ہے یہ ریٹ۔ اور آپ نے جو چیلنج کیا ہے اس کی مینٹینیبلٹی کے اوپر، ایگریو پرسن کے اوپر، ویدر یو آر ایگریڈ پرسن اور ناٹ، آرٹیکل 199 کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اور مزیدار بات بڑی ذرا ہے کہ جناب وہ درخواست گزار صاحب پہلے ہی طے کر کے کہ جناب یہ کیس جو ہے نا خواہش کا اظہار کر دیا کہ اب کوئی 2 ججز جو ان کے ذہن میں ہیں، جسٹس بابر ستار صاحب اور جسٹس محمود جہانگیری صاحب جو ہیں، کہ ان کے پاس لگا دیا جائے۔ اور یہ بڑی مزیدار بات ہے کہ پسند اور ناپسند کے حوالے سے، اور 4 الزامات لگائے ہیں اور 4 ریلیف بھی مانگے ہیں، اور کیا کیا کہا کہ جسٹس شیخ عصمت سعید صاحب جو ہیں جو ریٹائرڈ، وہ براڈ شیٹ کی تحقیقات نہیں کر سکتے۔ ہوائی باتیں ہیں ساری، فرضی ہیں باتیں ساری، وہ وجوہات جو ہیں وہ میں ذکر کر دیتا ہوں آپ کے۔ اور ادھر یہ درخواست گزار کا یہ بھی کہنا ہے کہ ریٹائرڈ جج لازمی نہیں ہے کہ ریٹائرڈ جج کیس کی تحقیقات کرے۔ اب وہ کوڈ آف ججز کوڈ آف کنڈکٹ کے 2009 کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے 2 سال میں کسی بھی حکومتی کیس کی تحقیقات نہیں کر سکتے۔ یہ ملازمت کے کانٹیکس میں باتیں ہیں ساری، 2 سال تک سرکاری عہدہ نہیں لے سکتے آپ، وہ بڑی کلیئر ہے۔ اور اس میں میرا نہیں خیال ہے کوئی کنفیوژن ہے، ہمارے اور آپ سب میں کنفیوژن نہیں ہے، بٹ یہ جو بھی انہوں نے باتیں کی انہوں نے ساری ان کو سامنے رکھتا ہے۔ پھر جو الزامات لگائے ہیں
کہ جب نیب اور براڈ شیٹ کا معاہدہ ہوا تھا تو ڈپٹی پروسیکیوٹر تھے. وٹ ڈفرینس اٹ ول میک؟ یہ تو ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجن کرنا ہے, چیئرمین نیب نے کرنا ہے یا ایگزیکٹو بورڈ نے کرنا تھا. تو ڈپٹی پروسیکیوٹر کا تو رول کوئی نہیں ہے, کسی طرح سے بھی کوئی رول نہیں ہے ڈپٹی پروسیکیوٹر کا. ہم بھی جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں. اور اب یہ جو اگلی بات کہنے لگا, اس سے لگ رہا ہے یہ ٹارگیٹڈ پٹیشن تھی کہیں نہ کہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے ان کا کوئی تعلق ہے. اور ان کا اب یہ کہنا تھا کہ وہ نواز شریف کو نااہل کرنے والے بینچ کا حصہ تھے. اب اگلے جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جوڈیشل ہسٹری کا متنازع فیصلہ کیا ہے, اس میں ریویو تک خارج ہو چکا ہے. اب یہ بات اگر وہ کر رہا ہے تو کون ہے, اس کا کیا انٹرسٹ ہے, اس کا ذاتی طور پر کوئی نہ کوئی تو انٹرسٹ ہے نا جو یہ پٹیشن میں یہ لے کر بات کر رہے ہیں. اور اگلی جو بات کہہ رہے ہیں کہ شوکت خانم ہسپتال کے بورڈ آف ڈائریکٹر کا حصہ تھے. واٹ ڈفرینس اٹ ول میک؟ ایک فیکٹ فائنڈنگ انکوائری ہونی ہے. نو ون کین بی اے جج آف ہز اون کاز. وہ ایک پرنسپل جس کانٹیکس میں آپ بات کر رہے ہیں, ایک تو پہلے تو بات ہے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ڈیو پروسیس لا کی بات نہیں, فیکٹ فائنڈنگ انکوائری ہے. اور کیا الزامات جج کے اوپر ہیں, جج کی اپنی ذات کے حوالے سے ہیں. باعث تو آپ کو یہاں اتنا آسان کام نہیں ہے ثابت کرنا, لیکن باعث آپ کو اس حد تک لے کے آنا ہے. اور باعث ہم نے جسٹس قاضی فیصل صاحب کے جو پریزیڈنٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کے حوالے سے وہاں ہم نے دیکھ لیا کہ وہاں ذات کی حد تک جو سوال سامنے آیا تو وہاں تو وہ تو بات اور ہے. یہاں تو یہ بات نہیں کی جا سکتی ہے کسی طرح سے بھی. مان لیں بورڈ آف ڈائریکٹر کا حصہ بھی ہیں تو وٹ ڈفرینس اٹ ول میک؟ یہ کوئی شوکت خانم کی انکوائری ہو رہی ہے یا کوئی موجودہ گورنمنٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے؟ سوال تو آیا کہ وہ جو پیسہ کبھی مساوی یا دوسرے جو براڈ شیٹ کے نام پر بے وقوف بنا کے پیسہ لے گئے, لوٹ مار کر گئے ان کے دوروں کے اندر, تو اس کی تحقیقات نے ڈرتی کیوں ہیں اس حوالے سے؟ چہرے سامنے آئیں گے, بے نقاب ہوں گے. اور اب ایک اور جو لفظ آگے جو اعتراض اٹھایا انہوں نے کہ کمیشن کا حصہ اس شخص کو بنایا جائے جس کا ماضی غیر جانبدار ہو اور اس کی تحقیقات کر سکے. اور ایک جو بڑی انوکھی منطق کے ساتھ پیش کی انہوں نے سلیم اللہ صاحب نے کہ اپوزیشن کو بھی اس کیس میں اعتماد میں لیا جائے. اور اینڈ میں آ کر جو بات وہ کرتے ہیں کہ جنوری 2021 کا کمیشن کی فارمیشن کے حوالے سے, کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے, ٹی او آر کے حوالے سے ججز کو کوڈ آف کنڈکٹ سے خلاف ہے, اس کو متصادم کالعدم قرار دیا جائے. اب جب کورٹ کے سامنے جو میرے تک انفارمیشن شیئر ہوئی ہے, میں اس کانٹیکس میں خود موجود نہیں تھا وہاں, لیکن دوستوں نے جنہوں نے وہاں وکیل تھے یا صحافی تھے یا مختلف سوشل میڈیا گروپ پہ جو چل رہی تھی بات, وہ میں نے سامنے جو تحقیق کی یا جتنا بھی میں نے انکوائری یا انویسٹیگیشن کی اس کو سامنے رکھ کر درخواست سے پوچھا آپ چاہتے ہیں کہ یہ عدالت آپ کا کیس سنے. اس پر درخواست کا کہنا تھا اس کیس سے آپ الگ ہو جائیں. جسٹس اظہر ملال صاحب کا درخواست گزار کو کہنا تھا کہ آپ نے ہر جج پر یہ الزام لگایا ہوا ہے, آپ ہی بتا دیں کہ آپ کس جج سے یا بینچ کو اس کیس کا حصہ بننا چاہیے. اب بڑی مزدار بات ہے. اس پر درخواست گزار نے 2 ججوں کا نام بتایا, ایک کا نام جسٹس بابر ستار, دوسرے کا نام طارق محمود جہانگیری. اور سلیم اللہ صاحب کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں, یعنی وہ صاحب چاہتے ہیں سلیم اللہ صاحب کہ جج اطہر ملن اللہ صاحب یہ کیس نہ سنیں. اب اس پہ جو ساری بات سامنے ہے مینٹینیبلٹی کے حوالے سے ہے, تو بات کی بات ہے نا کہ یہ پہلی سٹیج کے اوپر کیا یہ کیا جا سکتا ہے, کیا اس طرح کا اعتماد کے کانٹیکس میں, یہ لمبی بات ہے, میں اس پہ ڈیٹیل میں بات نہیں. لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ براڈ شیٹ سے یہ ڈر اور خوف کیوں ہے, اتنی پریشانی کیوں ہے اس بات سے؟ چہرے بے نقابوں نے جو این آر او دیے تھے, جو این آر او لیے تھے, اور جو دقتیں تھیں, جو مسائل تھے, جو پریشانیاں تھیں, وہ سارا کچھ سامنے آنا, اس سے گھبرانا کیوں ہے؟ اس سے گھبرانا تو نہیں چاہیے, فیس کرنا چاہیے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے, اینڈ ون مسٹ. اور دیکھیے فیکٹ فائنڈنگ انکوائری ہے, اور فیکٹ فائنڈنگ انکوائری میں دیکھیں نا حقائق کو سامنے رکھتا ہے. یہ بائنڈنگ تو نہیں ہے نا
یہ کوئی ٹرائل تو نہیں ہو رہا ہے, کوئی ڈیسیجن تو نہیں ہو رہا, کسی کے خلاف تو نہیں ہو رہا ہے. یہ تو صرف اور صرف تحقیقات کے ہونی ہیں جو سے حقائق سامنے آئیں کہ آگے کیا لائن آف ایکشن طے ہونا ہے, کیا کارروائی کی جا سکتی ہے, کن حالات میں کانٹریکٹ کینسل ہوا, کانٹریکٹ کیوں دیا گیا, یا جن لوگوں کے حوالے سے پتہ نہیں اس میں ٹی او آر میں آگے وہاں جاتے ہیں کہ کون کون لوگ تھے, لسٹیں کیا تھی. یہ قوم دیکھنا چاہتی ہے, قوم کے سامنے آنی چاہیے کہ کس نے اس قوم کو لوٹا ہے, کس نے اس قوم کے ساتھ دغا کیا ہے, فراڈ کیا ہے, فریب کیا ہے اس قوم کے ساتھ. یہ پاکستان کا پیسہ ہے, پاکستان قوم کا پیسہ ہے, پاکستانی قوم تک واپس آنا چاہیے. تو میرا مقصد صرف یہی ہے کہ کوشش کی گئی تھی براڈ شیٹ والے معاملے کو متنازع بغیر کسی وجہ کے, یہ جان بوجھ کے کوشش کی جا رہی ہے, لیکن حقائق تو آگے جانے دیں, فیصلے آگے ہونے دیں, ٹرائبیونل اپنا کام کرے, آپ کے سامنے آئے گا, سارا کچھ سامنے ہوگا. پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت اختیارات سول کوڈ کے بھی ہیں, فوجدار میجسٹریٹ کے اختیارات بھی ہوں گے. تو ڈر اور خوف کہیں نہ کہیں تو ہے جس سے دقت اور تکلیفیں اور مسائل اور پریشانیاں اور مرچیں لگ رہی ہیں. بس اجازت چاہوں گا آپ سے, چینل سبسکرائب آپ کر رہے ہیں, ساتھ آپ بیل آئیکن کلک کر دیں گے تو آپ تک فوراً انفارمیشن مل جائے گی. یاد دیجیے گا. السلام علیکم.